نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الکوثر مکیہ. یہ سورت ترتیب تلاوت میں 108 نمبر پر اور ترتیب نزول میں 15 نمبر پر ہے. مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس کی کل 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت ہے. الکوثر، کوثر کا کیا معنی ہے اور اس صورت کا شان نزول کیا ہے، یہ 2 باتیں ہم پہلے سمجھیں گے، بعد میں انشاءاللہ العزیز ترجمۃ القرآن پڑھیں گے. الکوثر کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلا معنی جو اس کا صحیح ترین معنی ہے، جو کتاب و تفسیر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جو رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. اور اس بات کا ذکر سیدنا انس بن مالک نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا ہے. یہ معراج والے واقعہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے. دوسرا معنی جو اس سے مراد لیا گیا ہے وہ ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معنی کو مراد لیتے ہیں، اور ان سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اس سے مراد تو کوثر وہ نہر ہے جو جنت میں ہے، آپ اس سے مراد خیر کثیر لے رہے ہیں. تو فرمایا خیر کثیر میں وہ جنت والی نہر کوثر بھی شامل ہے. اس کا معنی زیادہ وسیع ہے، خیر کثیر. اور تیسرا معنی جو اس کا بیان کیا گیا ہے وہ حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں ہوگا. حوض کوثر میدان محشر میں جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور اس ایک دن میں تمام انسانیت کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس دن کی گرمی اور شدت بہت زیادہ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو اس دن پسینہ آئے گا اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، کسی کو کندھوں تک، کسی کو ناک تک، اور کوئی اپنے پسینے میں خود غرق ہو چکا ہوگا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. اور اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. حدیث میں لفظ میل آیا ہے، عربی زبان میں میل کے 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا معنی تو وہی ہے جو مشہور ہے، ہم سمجھتے ہیں، کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے، مسافت کا ایک پیمانہ ہے. دوسرا معنی میل کا جو اس سے قدر پیمائش میں چھوٹا ہے وہ ہے پرانے دور کا ایک اسلحہ ہوتا تھا، نیزہ. نیزے کے بھالے کے پیچھے جو لکڑی لگتی تھی وہ تقریباً 8 سے 10 فٹ کی ہوتی تھی. تو اس لکڑی کو جو بھالے کے ساتھ لگتی ہے نیزہ بنانے کے لیے،
اس لکڑی کو بھی عرب لوگ میل کہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا معنی جو میل کا عرب لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے وہ سلائی جس کے ساتھ آپ آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں۔ اب حدیث میں اس بات کی قطعاً وضاحت نہیں ہے کہ کون سا میل مراد لیا گیا ہے، اور جب ایسی بات ہو تو جنرل سمجھی جانے والی بات مراد لی جاتی ہے، یعنی مسافت والا ہی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اگر بالفرض مسافت والا میل ہی مراد لیا جائے تو آج اس دنیا میں رہنے والے زندہ سائنسدان اور فوت شدہ سائنسدان یہ ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ یہ سورج ہم سے کروڑوں میل روشنی کے دور ہے، اور روشنی کا سفر ہماری مسافت والے سفر سے بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تو اتنا قریب جب سورج ہوگا تو کیا انسانیت کا حال ہوگا؟ ہر بندہ پیاس پیاس پانی پانی کرتا پھر رہا ہوگا، اور اس دن پانی ملے گا تو صرف حوض کوثر سے ملے گا، صرف اور صرف حوض کوثر سے، اور ملے گا صاحب ایمان کو، جس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، جس کے ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس شخص کے نصیب میں حوض کوثر کا پانی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس حوض کے اوپر جو پانی پینے کے لیے برتن رکھے ہوئے ہیں وہ برتن اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان دنیا پہ موجود ستارے اس سے کم ہیں، اور اس پانی کی اتنی عظیم تاثیر ہے کہ جس کو ایک گھونٹ بھی نصیب ہو گیا 50,000 سال کے اس گرمی اور تپش والے دن میں اسے دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی عظمت، یہ اتنا بڑا انعام اہل ایمان کے لیے ہے۔ کافر، مشرک، منافق اس عظیم نعمت سے محروم رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لیے اس دن کی اس سختی سے بچنے کے لیے ایک گھونٹ پانی کا بندوبست کر لیں تو اس کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کو ثابت کر کے دکھائیں۔ ہمارا چال چلن، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، ہمارا سونا اور جاگنا، ہماری خوشی اور غمی، ہمارے لین دین کے معاملات، دنیا کے معاملات دین اسلام اور سنت رسول کے عین مطابق ہوں، ہمارا چہرہ، ہماری شخصیت، ہمارا لباس اور دنیا کے تمام معاملات سنت کے عین مطابق ہوں گے تو ہمارا ایمان ثابت ہوگا، ورنہ خیالی پلاؤ ہیں جتنے مرضی پکا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقی مسلمان بن جائیں۔ اس سورت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے عطا کیے تھے، عبداللہ، قاسم کے 2 لقب تھے، طاہر اور طیب، اور تیسرا بیٹا ابراہیم۔ پہلے 2 بیٹے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں، اور 4 بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں۔ ایک بیٹا جو ابراہیم ہے وہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، حتیٰ کہ
سیدنا ابراہیم آپ کے چھوٹے صاحبزادے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں ان کی روح پرواز ہوئی. ذرا تصور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ بیٹا گود میں ہے، ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کی روح پرواز کر چکی ہے. یہاں اس حقیقت کو دیکھ کر میرے مسلمان بھائی اپنے عقائد پہ غور کر لیں. اگر سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 3 بیٹوں اور اپنی 3 بیٹیوں کی زندگی نہ بچا سکے تو ہم مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا اور مشکل کشا کس حوالے سے مانتے ہیں؟ ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا اور مشکل کشا ہے. صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے وقت، وفات کے وقت زندہ تھی. 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پا چکے. جب آپ کا تیسرا بیٹا فوت ہوا تو اس وقت اہل مکہ جو کہ قریشی تھے، عربی تھے، ہاشمی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ایک تانا دیا کہہ لیں، گالی دی کہہ لیں، بد دعا دی کہہ لیں، سب کچھ مناسب ہے کہنا. انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے. اس سورت کے اندر ایک لفظ ابتر آیا ہے اور ابتر کا لفظ بول کر تانا دیا گیا ہے. ابتر کیا ہوتا ہے؟ ابتر کا لفظی معنی ہے دم بریدہ. یہ بولا جاتا ہے ایسے جانور پر جس کی دم کاٹی جا چکی. یہ ایک محاوراتن لفظ بولا جاتا ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اولاد نرینہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا ہی باقی نہیں رہا، تو ان کی تو نسل ختم ہو گئی. ان پر بیٹیوں کی نسل تو اگلے گھر والوں کی ہے، جہاں وہ جائیں گی ان کی نسل تو ادھر منتقل ہو جائے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو بریک ہو گئی. ان کی وفات کے بعد ان کا دین بھی لپیٹ دیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی گالی اور بہت بڑا تانا دیا تھا اہل مکہ نے. تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرما کر عظیم عظیم خوشخبریاں دی، خیر کثیر حوض کوثر کا اور جنت کی اس نہر کا ذکر فرمایا، اور پھر حکم دیا کہ ہم نے تمہیں یہ عظیم نعمتیں دی ہیں، لہٰذا آپ اللہ کی عبادت بھی کریں اور قربانی بھی کریں. اللہ کے لیے آپ نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی کریں. اور پھر فرمایا جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی دم بریدہ ہے، اسی کی نسل ختم ہونے والی. اور دنیا نے دیکھا آج 14-15 صدیاں گزرنے کے باوجود ہر شہر سے، ہر محلے سے، ہر گلی سے صدا آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. صدائیں آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رب العزت نے بلند کر دیا، اور آپ کے جو دشمن تھے ان نیست و نابود ہو گئے. ان کا آج کوئی ذکر کرنے والا نہیں. جن کے بیٹے تھے ان کی نسلیں ختم ہو گئی. یہ دین اللہ کا دین ہے جو اس نے غالب کر کے رہنا ہے. آئیے اب ہم باقاعدہ ترجمہ شروع کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो कि बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। इन्ना आतोइनाका, इन्ना ये दो चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं ये नीचे हमने लिख दिया है इन्ना प्लस ना। इन्ना आप पढ़ चुके हैं, हरूफ में से है, ताकीद के लिए आता है, तर्जमा इसका बेशक होता है। ना जो हरफ के साथ आएगा तो तर्जमा हम होता है। इन्ना बेशक हम, आतोइना का, आतोइना का ये लफ्ज निकला है अता से। आतोइना, हमने अता की आपको। ना का तर्जमा आपको बताया था, फेल के आखिर में आए और ना से पहले जज्म हो। ये जज्म आप देख रहे हैं, या के ऊपर ना से पहले जज्म, तो तर्जमा क्या करेंगे? हमने। और इसके साथ आखिर में काफ ज़बर का आया है, और काफ ज़बर का जो है ये फेल के साथ आया है, इसका तर्जमा तुझे या आपको होता है। चूंकि इस लफ्ज़ की निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, इसलिए बतौर अदब आपको कहेंगे, वरना तुझे भी कह सकते थे। इन्ना आतोइनाका, बेशक हमने अता की आपको अल कौसरा, कौसर। कौसर के 3 मानी हमने आपको बता दिए। जन्नत की एक नहर है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसन अता की गई है, या इससे मुराद खैर कसीर है। वो खैर कसीर दुनिया में भी मुराद है और आखिरत में भी मुराद है। और तीसरा माना हौज़े कौसर अता किया है हमने मैदान महशर में, जिसका पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को अपने हाथों से पेश फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमारे नसीब में फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह, हमें मालूम है हमारा ना वो ईमान है ना वो इस्लाम है, हमें मालूम है कि हमारे अमाल ऐसे नहीं कि हम कुछ भरोसा कर सकें कि हमें भी पानी नसीब होगा। ए रब्बे किब्रिया, इस कुरान को पढ़ने की बरकत से हमें ये पानी नसीब फरमा देना। आमीन या इलाल हक आमीन। इन्ना अतैना कल कौसर, यकीनन हमने अता कर दी है आपको कौसर। फसल्ली, तो फिर आप नमाज पढ़ें। सल्ली सलात से निकला, सल्ली सलात से। सलात और मुसल्ला, सोमो सलात उर्दू में इस्तेमाल होता है, मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह। ईदगाह को अरब लोग मुसल्ला कहते हैं। फसल्ली, पस आप नमाज पढ़ें। ले रब्बी का, अपने रब के लिए। तो ये लफ्ज़ ली जो है, ली रब्बी का के शुरू में, इसका तर्जमा जो है के लिए आम होता है, कभी इसका तर्जमा का की के को भी हो जाता है। यहाँ बहरहाल इसका तर्जमा के लिए ही है। फसल्ली ली रब्बी का, पस आप नमाज पढ़ें अपने रब के लिए। वन हर, और कुर्बानी कीजिए। नहर कहते हैं ऊँट को ज़िबा करना, कुर्बानी के हवाले से ये लफ्ज़ बोला गया है। पस आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ने नेमत अता की, बहुत बड़ी नेमत अता की, जो अल्लाह ने किसी और को अता नहीं की तमाम पैगंबरों में से। तो यकीनन जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी इंसान को कोई नेमत देते हैं तो उस नेमत के मुतालिक उस बंदे पर यह वाजिब हो जाता है कि वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। और शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीका अपने जबीने नियाज को सजदे में रब के हुजूर रख देना है, नमाज पढ़ना है। और ये शुक्र नमाज से भी होता है और कुर्बानी करने से भी होता है। ये दो ही तरीके हैं रब की रज़ा हासिल करने के लिए और रब को राज़ी करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नेमत का शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा बता दिया कि आप नमाज पढ़ें और कुर्बानी भी करें। इसके बाद इस सूरत का शान नुज़ूल है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर। इन्ना का माना बेशक होता है, ताकीद की अलामत है, आप पहले से जानते हैं। शानी आका, काफ ज़बर का जो है ये इस्म के आखिर में आया है,
یہ لفظ شانی ان ہے، انا کی وجہ سے اس کے اوپر آخر میں زبر آ گئی ہے، تو انا شانی آقا، شانی کہتے ہیں ایسے دشمن کو جو دشمنی کے ساتھ ساتھ دشمنی میں بھی بڑا سخت ہو اور ساتھ ساتھ بغض بھی رکھتا ہو۔ ایک تو ہے صرف دشمنی، ایک ہے کینہ اور بغض ساتھ رکھتا ہو۔ تو یہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کا جو دشمن جس کے سینے میں بغض، کینہ اور عداوت ہے، هو الابتر، وہ ہی ابتر ہے۔ ہوا کے بعد اللہ پڑھ چکے ہیں، یہ تاکید کی علامت ہوتی ہے، ترجمہ ہی کرتے ہیں۔ انا شانیہ کا هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر، دم بریدہ، لا ولد، لا اولاد اور بے نام و نشان، سب اسی کے ترجمے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو حوض کوثر یا کوثر جنت کی نہر یا خیر کثیر، یہ تمام معنی، یہ تینوں معنی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، کتاب و تفسیر سورۃ الکوثر کی تفسیر کے اندر۔ فصلی لربک، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں، ان شانیہ کا والابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی لا ولد اور بے نام و نشان رہے گا۔ ہاں جی، انا بار بار آنے والے 20% الفاظ میں سے یہ دو چیزیں ہیں، آپ کو بتایا تھا کون کون سی ہیں؟ انا پلس نا، انا پلس نا، اعطینا، اعطینا جو ہے یہ عطا میں سے نکلا ہے، عطا، عطیہ، عطیہ جات، عطایا، سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور آخر میں کاف زبر کا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے اعطینا، یقیناً ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر، کوثر، حوض کوثر اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کالا رکھا ہوا ہے۔ فصلی لربک، فصلی میں فا جو ہے اس کا ترجمہ تو پس پھر ہوتا ہے، تو یہ بار بار آنے والے الفاظ میں ہم اسے شریک کرتے ہیں۔ صلی اردو میں استعمال ہوتا ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، مصلی، صوم و صلات۔ لربک میں لام زیر لی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ، لہذا، الحمدللہ لہذا، اور رب تو ڈائریکٹ ہے ہمارے اللہ کا نام، لربک اپنے رب کے لیے، کاف زبر کا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ واو بھی اردو میں استعمال ہوگی، مال و دولت، عفو و درگزر، شان و شوکت وغیرہ۔ اور نہر جو ہے نیا لفظ ہے، قربانی کیجئے۔ انا شانیہ کا، انا جو ہے بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، شانیہ دشمن کے معنی میں نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، ایسا دشمن جو عداوت اور دشمنی کے ساتھ ساتھ بغض اور کینہ بھی رکھتا ہو۔ کاف زبر کا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور ہوا بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور ابتر جو ہے یہ ایسا لفظ ہے جو 15% نئے الفاظ سے تعلق رکھتا ہے، جس کا ترجمہ دم بریدہ، دم کٹا، بے اولاد، بے نام و نشان، سب اس کے ترجمے ہیں۔ جو کچھ کہا ہے اللہ سننے کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پکا سچا حقیقی مسلمان بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔